جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ ظاہر ہے کہ جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف نے آرمی چیف کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جو ہے وہ شروع کی، جس کا کہ آج پرائم منسٹر نے نوٹس بھی لیا اور یہ بھی کہا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اداروں کے خلاف جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سزا دی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ حکمران اتحاد کا اجلاس بھی اس وقت اسلام آباد میں آج ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے یعنی تحریک انصاف کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بھی ادارے جو ہیں وہ سنوائی ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر کچھ ایکشن بھی لیں گے۔ ایک ایکشن تو یہ ہوا کہ ان کے بھانجے کو حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے اوپر جو کیسز تھے اس میں ان کو آج صبح ضمانت ملی تھی، لیکن مبینہ طور پر جب تک اطلاعات ہیں کہ شاید ظفر اقبال جو جج صاحب تھے ان کے خلاف ٹویٹ کرنے کے حوالے سے جو شکایت ہے اس کے اوپر ان تصویر ٹویٹ کی تھی جنہوں نے کہ عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا، اس پہ اور شاید کچھ اور بھی ابھی تک اس کے بارے میں تفصیلات بہرحال ہمیں انتظار ہے، کیونکہ اس وقت بھی اس کے اوپر سماعت جاری ہے اور آج جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس معاملے کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک خطاب کیا، اور جب وزیر اعظم کی طرف سے یہ انسٹرکشنز آئے اور اس کے بعد وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ کارروائی کی جائے گی، جن لوگوں نے اشتعال دلایا شیریں مزاری صاحبہ کے ٹویٹ کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہوگا اب اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ فواد چودھری صاحب کا صبح سٹیٹمنٹ آ گیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل بھی کسی طور پہ بھی فوج کے خلاف ہم نہیں کوئی کام کر رہے، اور کسی قسم کا کوئی ہمارا معاملہ جو ہے ان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی۔ اب ہوا کیا ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف کے خلاف ایک باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر کیمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس میں شامل تھے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ تو گزشتہ ہفتے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا BBC اردو کو۔ اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ PDM کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ بہت غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ موجودہ یہ اس PDM کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک پوری کیمپین جو ہے باقاعدہ وہ لانچ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جو ایک ان کے بہت بڑے سپوکس پرسن ہیں جماعت کے، وہ وہاں بیٹھ کے ایک ولاگ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ ایک پروپیگنڈا نیریٹو جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے موسٹلی، اور پھر وہ ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹویٹ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو PDM ہے انہوں نے ان کو یعنی آرمی چیف بنایا، عاصم منیر صاحب کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ایک بڑی سوچی سمجھی جو ہے اسکیم کے تحت یہ معاملہ ہوتا ہے۔ برطانیہ کے اندر جو ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر مظاہرہ ہوتا ہے آرمی چیف کے خلاف، جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پر ہرزہ سرائی ہوتی ہے۔ واشنگٹن DC میں احتجاج ہوتا ہے، وہاں پہ تو بڑے مشہور ہمارے جو اینکر ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ وہ بھی خطاب کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اور بھی آتے ہیں۔ تو ایک پورا نیریٹو اسی طرح سے یورپ کے مختلف ممالک میں یہ بات اتنی خطرناک ہے، اور مارشل لاء میں تو لوگ کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ آئین معطل ہو جاتا ہے اور بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت جس کو کہ آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کورٹ سننا شروع کر دیتی ہے، وہ رات کو 12 بجے عدالت ان کے لیے کھل جاتی ہے، جتنا آئین کا کور ان کو مل رہا ہے شاید ہی کسی کو مل رہا ہو، اگر وہ احتجاج کرنا شروع کر دے مختلف جگہوں پہ اور اداروں کے خلاف، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو تھا وہ ہوا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب عمران خان صاحب ایک دفاعی پوزیشن جو ہے اس پہ وہ نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنی تقریر بھی کی جس میں کہ قوم سے خطاب جو ان کا ہوتا ہے خطبہ، اس خطبے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آرمی کے خلاف اور فوج کے خلاف سامنے کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک الزام بھی لگا دیا، جس طرح سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ایک چیز پہ حملہ کرتے ہیں، وہ ایک چیز پہ اگر دفاعی پوزیشن پہ آئیں گے تو دوسری ہی بات کے اوپر جو ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے پوزیشن لی کہ انہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں کیوں نہیں گئے۔
کیونکہ بہت اعتراض ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس بات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے، آپ دروازے پہ گئے اور واپس آ گئے، اور کیوں نہیں گئے؟ اس پہ انہوں نے یہ پوزیشن لی کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہاں پہ بنایا گیا تھا، اور یہ تھا کہ نامعلوم افراد وہاں پہ موجود ہیں، ان کو اندر لے جایا جاتا، 4-5 لوگ ان کے ساتھ جن کو اجازت تھی وہ کیسے روکتے، اور پھر وہ ان کے قتل کا منصوبہ جو ہے وہاں پہ قابل عمل ہوتا۔ کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو کہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگ لے کے چلتا ہے، جس کی ڈھال عوام بن جاتے ہیں، جو عوام کو ڈھال بناتا ہے، جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم بھی ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پتھر بھی ہوتے ہیں، جو اٹیک بھی کرتے ہیں، اس کو عدالت کے کمرے میں جس کو عدالت بلا رہی ہے اس کو وہاں پہ مارا جا سکے؟ یہ کوئی انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے جو عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں؟ لیکن بہرحال انہوں نے یہ الزام لگایا، حالانکہ اس سے بالکل حالات مختلف ہیں۔ وہ فائل گم ہو گئی، عمران خان صاحب کے لوگوں نے جو ہے وہ جج صاحب کو باقاعدہ ہراساں کیا، ان کو خوف زدہ کیا، ان کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کی انوائرمنٹ بنائی، عدالت کو مروب کیا، اور ایک چھوٹی عدالت یا سیشن کورٹس کو جس طرح سے آپ مروب اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر آپ لا اینڈ آرڈر کو کہاں لے کے جاتے ہیں۔ ایک طرف آپ عدالتوں کو مروب کر رہے ہیں، ان کے اوپر اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ جو ہے وہ ملک کے آرمی چیف کو جو ہے اس کو آپ ٹارگٹ بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے ذریعے سے کیمپین چلواتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی وقت میں یا ایک تیر سے دو شکار کرنے والی بات ہے۔ ایک جگہ پہ آپ دفاعی پوزیشن، کیمپین پوری چلوانے کے بعد مبینہ طور پر آپ ایک دفاعی پوزیشن پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوسری چیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کو نامعلوم افراد، یعنی ان کا اشارہ کس طرف ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کہ ویسے تو وہ کہتے ہیں خوف کا بت توڑ دو، تو لوگوں کو کہتے ہیں، عام لوگوں کو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے آج ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، جس ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نامعلوم ISI کا جو شخص ہے، یہ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا، جو انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا، کہ یہ شخص جو ہے یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اکسا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ حملہ کرو، اور ہمارے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، اور نامعلوم شخص ہے، اور یہ ہے وہ سارا کچھ۔ اور بعد میں مبینہ طور پر وہ شخص چونکہ اپنا ہی نکلا تو اس کو پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ کس طرح سے خوف کا بھی شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الزام کیسے لگا رہے ہیں، بہتان ترازی کیسے کر رہے ہیں اپنے ہی، یعنی جو جتنے بھی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان سے اگر آپ سنیں، ایک نے تو بیان بھی دے دیا شاہ اللہ دتہ کا کہ ان کو اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں، اور جو صورتحال ان کی ویڈیو تھی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا بیان بھی جاری کر دیا۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بن گئی ہے پاکستان کے اندر، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کس طرح کی کیمپین یا مہم جو ہے وہ شروع کی جا چکی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے اداروں نے کوئی ماضی میں بہت اچھی، یہ سب پروجیکٹ جو تھا، یہ پروجیکٹ عمران بھی اداروں کا ہی تھا، یہ انہی کا ہی پروجیکٹ تھا جو کہ آج یہ شاخسانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں موجودہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا تو وہ بے بس ہے یا پھر جو بھی صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو نیب نے بھی طلب کر لیا 2 کیسز میں، ان کی اہلیہ کو بھی کیا ہے توشہ خانہ میں، اور دوسرا کیس ہے فارن فنڈنگ کیس، اس میں بھی عمران خان صاحب کو راولپنڈی اور لاہور میں بیک وقت جو ہے وہ بلانے کا کہا گیا ہے۔ تو اب یہ جو کیس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کیس میں بھی جائیں گے، لیکن بہرحال کل دیکھا جائے گا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ جو اہم خبر ہے وہ اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہے، جو کہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ اس جو ان کی مہم ہے اس کے اندر سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آ سکیں سامنے، اور اس کے اندر یہ جو اجلاس ہے ان کے اندر اس مہم کے خلاف بھی باتیں ہوں، چیزیں سامنے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیوچر اسٹریٹجی ہے PDM کی وہ کیا ہو سکتی ہے۔ وہ ایک تو الیکشنز کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ مان جائیں کہ الیکشنز کروا دیے جائیں، اور دوسری جانب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی بات کہیں کہ جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے، اور جو رول آف لا کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ پنجاب
حکومت نے آلریڈی آج وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی ہے خود، اور محسن نقوی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اب ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کے بعد اگر پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا یا گرایا گیا اس کو پانی میں، یا ان کو پولیس والوں پہ حملے کیے گئے، کیونکہ بڑی ہی ڈینجرس بات ہے کہ پولیس والوں کے نام چلائے جا رہے ہیں، ان کی شناخت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ شیریں مزاری صاحبہ جو کہ بہت سارے ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کرتی ہیں بعد میں، ان کی طرف سے بھی یہ چلایا گیا اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد.